حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضۂ رؤیت کیا، رب ارنی انظر الی، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب ملا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. تو لن ترانی کا مطلب یہ ہوا کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن کی مثل نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے، عبدالآباد تک تم نہیں لا سکو گے. تو لن ترانی کا مطلب یہ ہوا کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے. تو لفظ کا مفہوم یہی بتاتا ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے دیدار سے مالا مال ہوں گے اور چہرے تر و تازہ ہوں گے دیدار الہی سے. تو جب عام لوگ بھی اللہ کا دیدار کریں گے تو حضرت موسیٰ تو پیغمبر ہیں، تو وہ اللہ کے دیدار سے کیوں مالا مال نہیں ہوں گے؟ تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں بھی دیدار کریں گے، حشر کے دن بھی اللہ کے دیدار سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. لیکن یہاں لن ترانی یہ بتا رہا ہے کہ اے موسیٰ تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکو گے. تو یہاں کوئی عبارت مستتر ماننی پڑے گی، کوئی عبارت مقدر ماننی پڑے گی، اور وہ عبارت یوں مانیں گے لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے موسیٰ تم اتنی دیر تک مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی نہیں دیکھ لیتے. گویا میرے جلوائے حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ کرے گی، پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھے گا، اس سے قبل کوئی نہیں دیکھ پائے گا. لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک چشم مازاغ میرے جلوے کو دیکھ نہیں لیتی، اتنی دیر تک تم کبھی نہیں دیکھ سکتے. تو کہا کہ مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی. جواب آیا. تو یہ تقاضۂ رؤیت بار بار کیوں تھا؟ اس کا کلام سنا تھا، اس لیے تڑپ تھی. جس کے کلام میں یہ لذت ہے اس کے دیدار کا لطف کیا ہوگا. تو کہا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. ان استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے شرح عقائد نسبیہ میں لکھا کہ اللہ نے اپنی رؤیت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا، اور استقرار جبل ممکن ہے، اور جو ممکن کے ساتھ چیز معلق کر دی جائے وہ بھی ممکن ہوتی ہے. لہذا اللہ کا دیدار ممکن ہے، اگرچہ واقع نہیں تھا تو امکان موجود ہے. اور عظمت یہی ہے کہ امکان موجود ہو اور واقع نہ ہو. اگر امکان ہی موجود نہیں ہے تو پھر وقوع نہ ہونا، تو پھر وہ بات تو نہیں بنتی ہے نا. تو کہا کہ میرا دیدار تو ممکن ہے لیکن تمہاری آنکھ میں یہ تاب نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں میں ہمت ہی نہیں کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکو، تمہاری آنکھوں میں وہ توانائی نہیں ہے کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکو. تو کہا لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے. کہا مالک میری چاہت تو یہ ہے کہ میں تیرے دیدار سے مالا مال ہوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تیرے دیدار سے، کانوں کو لذت نصیب ہوئی تیرے کلام سے، تو تیرے دیدار سے آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اب اللہ جل شانہ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ ڈالا، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا. تجلی ذاتی نہیں، تجلی صفاتی. تجلی صفاتی کا عکس، ذل، سایہ، پرتو، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ اس کو گوارا نہ کر سکا. طور جل اٹھا، اور وہاں سے نور منعکس ہو کے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، اور وہ بھی تاب نہ لا سکے. خرّ موسیٰ صاعقہ، قرآن نے بتایا نا، حضرت موسیٰ پر غشی کسی کیفیت آ گئی اور زمین پر تشریف فرما ہوئے. جب اٹھے تو کہا مالک میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، جو میں نے تقاضا کیا مجھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے.